أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن میں اور رات میں مجھ محمد مصطفیٰ کی برگاہ کے اندر 3 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ کریم دن کے اور رات کے گناہ معاف. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جس نے اب بھی درود پاک نہیں پڑھا اس کے لیے اردو کے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ کرم جو آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جو آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے. کرم جو آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے. اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. کہ کرم جو آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے. اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں اب آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اتنی اونچی آواز میں آپ درود شریف پڑھیں کہ انڈیا تک جا پہنچے یا فرانس کے گستاخ تک جا پہنچے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اتنی آواز میں درود و سلام پڑھیں. یہ مسجد کی در و دیواریں کل قیامت والے دن اللہ کی برگاہ میں یہ التجا کریں رب کریم اس لب سے سونے پہ درود و سلام. محبت کے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کی یہ ببرکت بعظمت محفل محترم میرے بھائی غلام عباس صاحب، فضل عباس صاحب اور پیارے بھائی ناصر بھائی کی والدہ ماجدہ کے اصال ثواب کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. اللہ کریم کے دربار کے اندر دعا ہے کہ رب العزت مائی صاحبہ کی بے حد و بخشش اور مغفرت فرمائے اور اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے. آج کی ہم اس اپنی بزم اپنی محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید اور فرقان حمید سے کرتے ہیں. میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری محمد ناصر صاحب کو کہ
کہ آپ آئیں اور قرآن مجید اور فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا إن الله مع الصابرين، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے قاری محمد ناصر مدنی صاحب جو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے علم عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب کی محفل کو
محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں اس مدرسے کے طالب علم محمد حرم کو کہ آپ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، ایک تیرا اشارہ ہو رسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے ہو میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں، خود اپنے ہی رستے کی دیوار مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، باہر کے اجالے میں مجھے
روح مولا میں بندائے آسی ہوں خطا کار ہوں مولا پھر تو میرے امام نے کو تو صدیوں سے بیمار روح مولا میں بندائے آسی ہوں خطا کار روح مولا. پیار سے بولیے ذرا سبحان اللہ. نعت سرکار کا دیوان بنایا ہوا ہے یہ جو اللہ نے قرآن بنایا ہوا ہے. نعت سرکار کا دیوان بنایا ہوا ہے یہ جو اللہ نے قرآن بنایا ہوا ہے. قرآن رب تعالیٰ کا ہے تعریف میرے مصطفیٰ کی ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. قرآن رب تعالیٰ کا ہے تعریف میرے مصطفیٰ کی ہے. اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن رب تعالیٰ کا ہے تعریف میرے مصطفیٰ کی ہے. اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. قرآن رب تعالیٰ کا ہے تعریف میرے مصطفیٰ کی ہے. اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن رب تعالیٰ کا ہے تعریف میرے مصطفیٰ کی ہے. اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. قرآن رب تعالیٰ کا ہے تعریف میرے مصطفیٰ کی ہے. اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایہا المدثر کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی. سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی. سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری قاسم مدنی صاحب کو کہ آپ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء علیہ سنت. اللہ پاک قاری صاحب کے دعا میں برکت عطا فرمائے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین.
بآواز بلند پڑھ لیجئے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ایک پل کی خبر نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین کے پہلو تھے کبھی کیسر و کسرا، اس دیس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ کتنے نوجوان آئے ہیں چل بسے، اور کتنے بوڑھے زندگیاں گزار کر آخرت کی طرف رحلت فرما گئے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی پاک برگاہ رب لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جتنے احباب وقت پر تشریف لائے، اللہ کریم آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور جو ابھی بھی گھروں میں ہیں، دعا کی انتظار میں ہیں، اللہ پاک ان کے انتظار میں اور اضافہ ہی فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ غلام عباس بھائی، فضل بھائی، ناصر بھائی، آپ کی والدہ مرحومہ کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ اللہ کریم انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ماں ہوتی ہے نا، جن کی مائیں چلی گئی ہیں نا، ذرا وہ یہ تھوڑے 2-3 منٹ میرے ساتھ چلیں تاکہ میں اگلی جگہ پہنچ سکوں، اور ہماری اس محفل میں جو خصوصی خطاب جن کے ہوں گے، میری مراد ہمارے اس علاقے کی جان، ہماری پہچان، مسلک کی آن بان حضرت علامہ مولانا قاری عبدالواحد صاحب، اور اسی طرح ماشاءاللہ ہمارے اس پنڈی دھرتی کے اہل سنت کے عظیم ترجمان حضرت علامہ مولانا طاہر اقبال چشتی صاحب۔ امید ہے انشاءاللہ وہ اپنے وقت پر تشریف لے آئیں گے، کیونکہ پورے 1 بجے دعا کا سلسلہ ہے، اور اللہ کریم ان کے سفر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی آپ کو تھوڑا گرما رہے تھے ہمارے بھائی، ہمارے اسی مکھیالہ شہر کی دھرتی پر عظیم اہل سنت کا چراغ، سبحان اللہ، میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری صفتین رضا قادری صاحب، اللہ کریم ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ظاہر ہے ابھی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، مگر میں آپ کو اتنی بات بتاؤں، میرا انداز اپنا ہوتا ہے، ریکارڈنگ ہو نہ ہو، پر ایک بات ہے مکھیالہ والوں، بڑے خوش نصیب ہو، مجھے اتنی معلومات نہیں تھی، جس طرح مجھے ایک سوچ اور فکر دی گئی تھی کہ وہاں پر ظاہر ہے مسلک اور دین کا کام کرنا ہے، مگر جب میں نے آپ کے اس ذوق کو دیکھا ہے کہ سجے ویکھیے تے عاشق رسول، کھبے ویکھیے تے یا رسول اللہ، اگے ویکھیے تے اعلیٰ حضرت، پیچھے ویکھیے تے سبحان اللہ غوث اعظم دے دیوانے، اور پھر انہاں دے اندر یہ جی کلیاں قاری صفتین جیسے سبحان اللہ، اور پھر حافظ ماشاءاللہ اور بھی اے جی دعوت اسلامی پھل بکھیر دی بھی ہے بچیاں واسطے۔ گل کرنا دا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ مقصد نوجوان احباب نو اس طرف لان دا مقصد ایک ہے، اسان اس چیز نہیں پتہ ہے، تساں تے میں نے زندگی گزار دیتی ہے، کوئی اتنے بابا بیٹھیا، کوئی نوجوان بیٹھیا، میرے ساؤنڈ والے برا بیٹھے، ای بھی میں انہاں طرف ویکھیا، ای بھی عمرہ گزار بیٹھے۔ گل کرن دا مقصد ایک ہے، مکھیالہ وہ شہر ہے کہ جتے الحمدللہ جڑی میری ایک اس وقت تک تجربہ ہویا ہے، جس گھر نو دروازہ کھڑکاؤ یا جڑے مسیتیاں چان یا ختمہ تے جان، الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے یا رسول اللہ کہنا لگے، سبحان اللہ۔ تھوڑی آواز بڑی سلو، یہ گواہی میں دے رہے ہیں، تھوڑی آواز سلو نہیں ہونی، ایک گواہی اور بھی ہونی ہے قیامت والے دیہاڑے ہیں، آکو نا سبحان اللہ۔ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل نیند چرا لیں، چھائی بدلی کالی ہے۔ ایمان آلیوں، یہ تواڑے کو جڑی سند ہے نا یا رسول اللہ دی، معمولی سند نہیں ہے، ذرا اچھی آکو نا سبحان اللہ۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، مجھے یہ خوشی ہوئی ہے جب میں نے
قاری صاحب کو دیکھا سفتین بھائی کو، یقین جانے ان کے بھائی میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مجھے ان کی انفارمیشن نہیں تھی، معلومات نہیں تھی، مگر جب میں نے ان کا یعنی کہ غیبانہ تعارف سنا ہے اور پھر جب میں نے ان کے سر پہ سبحان اللہ امامہ دیکھا ہے، سبحان اللہ کو نا سبحان اللہ، تو کتنی خوشی ہوئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایسے ہیرے جس علاقے میں موجود ہو تو نہ کسی گستاخ کی جرت ہے اس علاقے کی طرف دیکھے، نہ کسی بد مذہب کی جرت ہے اس طرف یعنی کہ علاقے کی طرف نظر جمائے۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر تک انشاءاللہ علماء کرام بھی تشریف لائیں گے۔ میں تو ظاہر میزبان ہوں، میں تو ادھر ہی ہوتا ہوں، آپ مجھے سنتے بھی رہتے ہیں، ایک قاری صاحب کی محبت ہے، مگر ابتدائی باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں کہ ہمارے فضل بھائی، غلام عباس بھائی، ناصر بھائی، ان کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، ماں ہوتی ہے۔ ماں بھی عجیب رشتہ ہے، بہن کا بھی عجیب رشتہ ہے، بیٹی کا بھی عجیب رشتہ ہے، اور بیوی کا بھی عجیب رشتہ ہے۔ یہ چاروں رشتے ایسے ہیں، ماں اپنا کردار ادا کرتی ہے، بیوی اپنا کردار ادا کرتی ہے، بیٹی اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور بہن اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ مگر یہ جو تین رشتے ہیں، بیٹی، بیوی اور بہن، ان کے کردار میں کمی واقع ہو سکتی ہے، مگر ماں کے کردار میں کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ یاد رکھیے گا۔ ماں کو وہ لمحے بھی یاد ہوتے ہیں جب رات کی تاریکی میں 12 بج رہے ہوں اور بیٹا روتا ہے تو ماں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، ماں اسے گود میں اٹھاتی ہے۔ آج پوچھئے نا ان بھائیوں سے جو آج والدہ محترمہ کا 40واں کروا رہے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ ماشاءاللہ نعت خوان ہمارے بھائی پہنچ چکے ہیں، تو میں 2-3 باتیں کر کے آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ ایمان والوں توجہ، بتانے کا مقصد یہ ماں ہوتی ہے۔ رات کا 12 بجے ہوں، دن کے 12 بجے ہوں، دوپہر کے 4 بجے ہوں، صبح کے 4 بجے ہوں، ماں ہوتی ہے۔ ماں نے اپنا کردار کرنا ہے۔ ماں کے رحم میں بیٹا آیا، بیٹی آئی، ڈیلیوری ہوئی، بیٹا آیا، ماں نے اس کی تربیت کی، بیٹی آئی، ماں نے اس کی تربیت کی، بیٹا آیا، ماں نے اسے پڑھایا، بیٹی آئی، ماں نے اسے اپنے شریعت کے مطابق اس کی تربیت کی، بیٹا بڑا ہوا، ماں نے اس کی تربیت کی، بیٹا بڑا ہوا، ماں نے اسے بحیا ہونے کا درس دیا، توجہ میری طرف، بیٹا بڑا ہوا، ماں نے اسے بتایا، بیٹا میں نے تجھے 9 ماہ گود میں رکھا ہے، بیٹا میں نے تجھے پڑھایا ہے، بیٹی بڑی ہوئی، ماں نے اسے گھر کے کام کاج بتائے، بیٹی بڑی ہوئی، ماں نے اسے گھر کے معاملات سکھائے، بیٹا بڑا ہوا، ماں نے پاپا کے حوالے کیا کہ تم نے اسے سکھانا ہے، بیٹی بڑی ہوئی، ماں نے اسے دوپٹہ اڑایا، بیٹا بڑا ہوا، ماں نے اسے قاری صاحب کے پاس بھیجا، بیٹی بڑی ہوئی، ماں نے اسے پڑھایا، بیٹا بڑا ہوا، ماں نے اس کی شادی کے سامان مہیا کیے، بیٹی بڑی ہوئی، ماں نے جہیز تیار کیا، بیٹا بڑا ہوا، ماں نے سکھایا کہ بیٹا تم نے تھوڑی عرصے کے بعد بہو لانی ہے، بیٹی بڑی ہوئی، ماں نے اسے سکھایا کہ بیٹی تم نے اگلے گھر میں جانا ہے، بیٹا بڑا ہوا، ماں نے اسے سکھایا بیٹا تیرے آنگن میں ایک عورت آنے والی ہے، ماں نے بیٹی کو سکھایا بیٹی تو آج رخصت ہونے والی ہے، ماں نے بیٹے کو سکھایا بیٹا آج تیرے گھر میں 18 سال کے بعد ایک نئی نویلی دلہن آنے والی ہے، ماں نے بیٹی کو رخصت کیا، بیٹی سے کہا بیٹی اللہ دے حوالے تو ایک بیٹے کے پاس جا رہی ہے، اس کے پاس جا رہی ہے، 18 سال تک تیری عزت، تیری عصمت، تیری عفت کی حفاظت میں نے کی، بیٹی 18 سال تک تیرا دوپٹہ میں نے سر سے اتارا نہیں، 18 سال تک تجھے جھاڑو دینا سکھایا، تجھے قرآن پڑھنا سکھایا، تجھے گھر کے کام کاج سکھائے، ماں سکھاتی ہے بیٹی اگلے کے گھر جا رہی ہے، تھوڑا دھیان کرنا، تھوڑی عزت کا خیال کرنا، تھوڑی عصمت کا خیال کرنا، بیٹے کو ماں سکھاتی ہے بیٹا آج دلہن لے کر آ گیا ہے، بیٹا دھیان رکھنا، اس کے کپڑوں کا دھیان رکھنا، اس کے کھانے کا دھیان رکھنا، اس کے خرچے کا دھیان رکھنا، بیٹا کو سکھاتی ہے
بیٹی کو جا کر سسرال میں سکھاتی ہے، بیٹی دھیان رکھنا 18 سال تک تو کپڑے مانگتی تھی، بابا تجھے کپڑے لے کر دیتا تھا، تو کھانا مانگتی تھی، تجھے بسترے میں لا کر میں کھانا دیتی تھی، تو کوئی اور چیز مانگتی تھی میں تجھے دیتی تھی، ماں جا کر کپڑے کے اندر دوپٹے کے اندر کھانا دے کر آتی ہے، پیسے دے کر آتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا اپنے بابا سے نہ کہنا، بیٹا اپنے سسر سے نہ کہنا، بیٹا اپنے شوہر سے نہ کہنا، کہیں یہ نہ کہے کہ بھوکے باپ کی بیٹی آئی ہے، بھوکے باپ کی بیٹی آئی ہے، بھوکی ماں کی بیٹی آئی ہے۔ ادھر ماں سمجھاتی ہے بیٹا اسے تکلیف نہ دینا، کہیں میری تربیت پر آنچ نہ آ جائے، میں موضوع کو چھوڑتے ہوئے آگے جا رہا ہوں۔ پھر وہ بیٹے کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا میری بہو کو تکلیف نہ دینا، بیٹا بھی دیکھتا ہے، بیٹے کے بیٹے کو ماں اٹھا کر اپنی گود میں لیتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا اسے مجھے دو، میرے گھر میں پوتا آیا ہے، بیٹی کے گھر جاتی ہے، نواسے کو اٹھا کر اپنی گود میں لیتی ہے، بیٹی دیکھتی ہے، داماد دیکھتا ہے، سارے دیکھتے ہیں، دادی پاس کھڑی ہے، دادا کھڑا ہے، ماں دیکھتی ہے، اٹھا کر اپنے نواسے کو گود میں اس کا پیشاب بھی صاف کرتی ہے، اس کے آنگن میں محبت کے پھول بھی نچھاتی ہے۔ پوچھتے ہیں دنیا والے او ایک ماں ہے تو، چھوٹے سے تھے تو نے اس کی پرورش کی ہے، 2 سال حولین کاملین لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ کا مجسمہ بنی رہی ہو، 2 سال کے بعد تو نے اسے پڑھایا بھی ہے، محبت کی چادر بھی دی ہے، اسے باحیا نوجوان بھی بنایا ہے، اس کی شادی کر کے اگلے گھر بھیج دیا ہے، اس کی شادی کر کے بیٹی کو گھر لے کر آئی، تیرا فرض ادا ہو گیا۔ ماں کہنے لگی او دنیا والوں، او رشتہ داروں، او میرے مہکے والوں، او میرے سسرال والوں، جانتے نہیں ہو جب مجھے میری ماں نے، جب مجھے میرے باپ نے اس گھر میں بھیجا تھا تو انہوں نے بھی مجھے ایک بات بتائی تھی کہ تو اس ماں کے آنگن سے آ رہی ہے جس نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے، جس نے قرآن رسول کا پڑھا ہے، جس نے دین محمد کا سیکھا ہے، جس نے شریعت محمد کی سیکھی ہے۔ جب شور کلام کرے تو ماں کی محبت کی لوری یاد کر لینا، جب داماد کوئی غلط بات کہے تو ماں کے 9 ماہ کے پیٹ میں رکھے ہوئے آنگن کو یاد کر لینا۔ دنیا والوں نے کہا تیرا نواسا ہے، تیرا کچھ نہیں لگتا، دنیا والوں نے کہا تیرا پوتا ہے، تیرا کچھ نہیں لگتا۔ آگے سے ماں کی صدا سنے، ماں کہنے لگی او دنیا والوں، جس وقت اللہ نے اس نور کو میرے پیٹ میں رکھا میں نے دعا مانگی، مالک تیرا شکر ہے، بیٹی دے، بیٹا دے، آج میں اس بیٹے کا شکر کیوں نہ ادا کروں، میں اس بیٹی کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے میرے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، اللہ نے میرے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ اے غلام عباس، اے فضل بھائی، اے ناصر بھائی، ذرا اپنے بچپنے کو تو دیکھو، ذرا اپنی جوانی کو تو دیکھو، ذرا شادی والے دن جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر آئے، ذرا ماں کے اس چہرے کو تو دیکھو۔ دنیا والے مبارک دے رہے تھے، ماں پرانے کپڑے لے کر، پرانا دوپٹہ اوڑھ کر دنیا والوں سے گلے مل رہی تھی، کہہ رہی تھی مبارکہ مبارکہ۔ دنیا والے نئے کپڑوں میں آ رہی تھی، تیری ماں کے پرانے کپڑے تھے، مگر ان کپڑوں کے بھی اندر تیری ماں اتنی خوش تھی کہ عرش والا بھی راضی ہے، فرش والا بھی راضی ہے، فرش والا بھی راضی ہے۔ پھر کسی نے ماں سے پوچھا او ماں تیرا حق ادا نہیں ہو سکا، پوتا بھی اٹھا کر بیٹھی ہے، نواسا بھی اٹھا کر بیٹھی ہے۔ ماں نے کہا نہیں 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 نہیں، میرا حق ادا نہیں ہوا۔ کسی نے پوچھا کیسے ادا ہوا؟ کہنے لگی نہیں، بیٹا میرا ابھی چھوٹا ہے، بہو ابھی چھوٹی ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے؟ کہنے لگے 18 سال میں نے اپنی بیٹی کو پالا ہے، ابھی تو 10 سال ہوئے میری نوح میری بنی ہے۔ ایمان والوں، ماں کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوتی، بہنیں چلی جاتی ہیں، بیٹیاں چلی جاتی ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے، وہ ایک مدت تک رہتی ہے، ماں جو ہے نا وہ پوتوں تک ساتھ رہتی ہے، پھر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔
ماں ہوتی ہے بس۔ بچے کا لطفہ ماں کے پیٹ میں آیا، آخری وقت تک ماں جو ہے نا وہ اپنے بیٹوں کو نہیں چھوڑتی۔ 12 بجے بھی بیٹا آیا تو ماں جو ہے نا دروازے پہ کھڑی رہتی ہے۔ حضور کا دور تھا، ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے سے ناراض تھی، اس کی روح نکل نہیں رہی تھی، کیونکہ میں نے بریک اس لیے لگائی ہے، ہمارے ناتخوان بیٹھے یہ نہ کہ جی خطیب صاحب ہی قبضہ کر کے بیٹھ گئے، یہ ماشاءاللہ تشریف فرمائے، اللہ کریم ان کے محبتیں سلامت رکھے۔ مگر میں غلام عباس بھائی کو تھوڑا سا دینا چاہتا تھا کہ عباس بھائی مت یہ سمجھیے گا کہ آج 40واں کروا کے ماں کا حق ادا کر دیا، مگر میں آپ کو داد دیتا ہوں، آپ نے جو حق تھا وہ ادا کر دیا ہے، جو بیٹا ہونے کا حق تھا نا آپ نے وہ ادا کر دیا ہے، مگر کبھی بھی مت یہ سوچئے گا کہ ماں کا حق ادا ہو گیا۔ میرے حضور کی برگاہ میں ایک صحابی آئے، کہتے ہیں حضور ماں بڑی یاد آ رہی ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں ماں یاد آ رہی، ماں زندہ ہے تو اس کی خدمت کر۔ کہنے لگا حضور ماں زندہ ہوتی تو پھر آپ کے پاس میں آتا، حضور ماں زندہ نہیں ہے۔ میرے حضور نے پوچھا ٹھیک ہے قبرستان چلا جا۔ کہنے لگا حضور قبرستان بھی یاد نہیں ہے، قبر بھی یاد، حضور قبر بھی یاد نہیں ہے، کیا کروں، میرے حضور تو پھر حضور ہے نا۔ فرمایا گھر چلا جا، ایک سوٹی لے اور سوٹی سے جتنی ماں کی قبر ہوتی ہے نا اتنی لین بنا، اور ایک سرانہ ہے ایک پائنتی ہے، سرانے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر ماں کو یاد کر، اللہ تجھے اس کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ حضور کی برگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور فلاں نوجوان ہے، وہ کافی کیفیت کی عالم میں ہے، اس کی روح نکل نہیں رہی، حضور دعا فرمائے۔ حضور نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو، کیونکہ میں اس لیے اب اپنے انداز میں بول رہا ہوں، میں چند لمحات بیان کر کے ان بھائیوں کی اس دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں، مگر ماں کی قدر کریں۔ غلام عباس بھائی یہ پروگرام اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، ان کا گھر بہت بڑا ہے، کسی رشتہ دار کے گھر بھی کر سکتے ہیں، جہاں 40 دن یہ بیٹھے رہے وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے الطاف صاحب ہیں، ان کا گھر بہت بڑا ہے، کیوں نہیں ان مسجد میں کیا ہے، پروگرام مسجد میں کیوں کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، یہ غلام عباس میں بیٹھے ہیں نا، انہوں نے داڑھی رکھی ہے، نہ عالم ہے، نہ مفتی ہیں، نہ قاری ہیں، نماز میں بیچارے کبھی گھیلا پڑھتے ہیں کبھی ڈڈمبر۔ غلام عباس بھائی میرا کوشچن ہے، مجھے آنسر دیجئے، کیوں آپ نے مسجد میں پروگرام کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے استاد جی جس ماں نے مجھے مسجد کی محبت دی ہے اتنا بھی حق ادا نہیں کہ میں اس ماں کا نام مسجد میں نہ لوں ہیں۔ یا علی مجھے انہوں نے جواب دیا، استاد جی میں چھوٹا سا تھا، ماں نے مجھے کان سے پکڑا، کہنے لگا بیٹا غلام، بیٹا ناصر، بیٹا فضل اٹھو، ماں کدھر جانا ہے؟ سکول نہیں، ماں کدھر جانا ہے؟ ساتھ والے نہیں، ماں کدھر جانا ہے؟ ٹیوشن نہیں۔ غلام عباس اٹھو، فضل بھائی اٹھو، ناصر بھائی اٹھو، میں کہہ رہا ہوں معاہدہ کہ بیٹا اٹھو، کدھر جانا ہے؟ بیٹا اذان کی آواز نہیں سنی، مسجد میں جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ ایمان والوں یہ اس چیز کی علامت اور نشانی ہے، اگر تم اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت داخل کرو گے، تم اپنے بچوں کے دلوں میں مسجد میں آنے کی، مسجد میں جانے کی، بچہ صبح اٹھے اسے ٹوتھ برش کی ٹیوبیں نہ دیں، اسے برشی نہ تھمائیں، اسے سکول کا بیگ نہ دے، اسے اٹھا کر مسجد میں بھیجو گے تو ماں قبر میں پڑی ہوگی، پھر بیٹے اس کا 40واں پنڈال میں یا اپنے گھر میں نہیں کروائیں گے۔ جس ماں نے چھوٹی سی عمر میں مسجد کی محبت دی ہے، ماں کے جانے کے بعد وہ ذکر بھی ماں کا مسجد کے اندر ہی کرے۔ ایمان والو رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، پارہ نمبر 8 ہے، رکوع 11 ختم 12واں شروع۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ میرے رب فرماتا ہے ایمان والے تہاڈے نال میرے رب دی ذات خطاب کر دی پئی ہے۔ میں ایک دسنا غلام عباس جتنے تو ماشاءاللہ رشتہ دار بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ نظر بد تو بچائے، تہاڈے کول اتنی سرمایہ آسی کہ تساں حال بھی بک کر سکتے ہو، مکھیالے دی زمین تے ٹینٹ لا کے بھی کر سکتے ہو، مگر اس والدہ دی تربیت دا اثر ہے کہ تساں 40واں اتھے بھی کرائی، ساؤنڈ والے بھائیاں تساں اتھے بھی بلا سکتے ہو، اساں بھی تساں اتھے بلانا ہے، اسی بھی جانا ہے۔ یہ اسرار بھائی نعت پڑھنے کے لیے کہاں سے تشریف لیا، انہاں بھی اتھے چلا ہے، وہ میرج حال ہے جی، آؤ ٹینٹ لگے تھوڑی ٹھانڈ بانڈ ہو سی ہے، اور کرسیاں دے بوساں سٹیج لگ سی ہیں، مگر اس ماں پر قربان جائیں یار، آج تے قبر دے اندر خوشیاں منا رہی ہے، سبحان اللہ ہے۔ انہیں صرف اپنی ماں دی بخشش نہیں کروائی، انہیں سن سفرت ایک پروانہ جاری کر دیتا ہے۔
کہ تساں آؤ اتھے گلاں نہیں ہونیاں جڑا آؤ سی وضو کر کے مسیتی بہو سی بوڑا دا بھی ثواب ٹرنا دا بھی ثواب بولنا دا بھی ثواب ہلنا دا بھی ثواب ویکھنا دا بھی ثواب مسیتی دے ممبر نو بھی ویکھن گے ثواب علماء نو بھی ویکھن گے ثواب اللہ دا قرآن بھی ویکھن گے ثواب سجے ثواب کھبے ثواب اگے ثواب پیچھے ثواب یہ سارا کن نہیں جا رہا اس مائی صاحبان جا رہا ہے جڑی ہن ستی گئی ہے پہلے بچے ستے سن او جگہ آ رہی سی اج وہ سینگی بچے جگہ آ رہے ہیں سبحان اللہ ہیں اج وہ سو گئی بچے جگہ آ رہے ہیں امی جان آپ ہی ہماری ماں ہیں ہم سوتے تھے تم اٹھاتی تھی بیٹا جاؤ نہ پڑھنے ٹائم ہو گیا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا جمعے کا ٹائم ہو گیا عید کا اب ماں سو گئی بیٹے آ کے مسجد میں جگا رہے ماں راضی ہو جانا ماں تیرے راضی کرنے کا وقت آ گیا ہے ادھر میرا اللہ کا قرآن کہہ رہا او بھائیوں پریشان نہیں ہونا تمہاری ماں کو اللہ نے ان تجلیوں میں جگہ عطا فرمائی جو اللہ کا قرآن را فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اچھے عمل کریں اور لا نکلف نفسا رب انہوں نے جانا نو اتنی تکلیفہ نہیں دینا مگر جڑی وہ سنبھال سکن جڑا برداشت کر سکن اللہ پاک فرمائندہ ہے جڑے ایمان لے آئے اچھے کام کرن اللہ پاک فرمائندہ اسی انہوں نے اتنی تکلیفہ کدی نہیں دیتیاں تھوڑی بہتی ازمائشاں دے دینے ہیں اپنے پیغمبران بھی دیتیاں نبیان بھی دیتیاں صحابہ نو بھی دیتیاں اپنے صحابہ دے غلامہ نو بھی دیتیاں امت نو بھی دینیاں نسی مگر تک پریشان نہیں ہونا تو ایمان آ لے ہو اپنے کام نہیں چھوڑنے میں سن پہلا دسیا ای ٹینٹ ای سارا کچھ سامان باہر بھی کر سکتے سن مگر انہیں دنیا لے نہیں ویکھیا سارا کچھ انہوں کو موجود سی انہوں نے اللہ دے گھر نو چناؤ کیتا ہے رب فرمایا جڑا توڑا عمل اچھا ہوئے نا وسعت دے مطابق تساں کرنا ہے تو مالکہ سانو کے دے سے سانو مل سی کیا اللہ پاک فرمایا اولئک اصحاب الجنہ میرا فرمایا جڑا تساں اپنا عمل کر سن اپنی طاقت دے مطابق اے بچی دی شادی ہونی ہیں بچیاں لیٹ ہونی شادی نہیں جہیز دینا سارا سرکار دے حدیث ہے تساں سنت دے مطابق شادیاں کرو اور وسعت دے مطابق انہوں حوالے کرو اسی طرح دی محفلہ تساں سجاؤ اللہ پاک فرمائندہ ہے وسعت دے مطابق تساں کام کرو رب فرمائندہ اولئک اصحاب الجنہ اللہ پاک انہاں نال جنت دا فیصلہ کر چھوڑے پھر ہو کے اسی ہم فیا خالدون اللہ پاک ہمیشہ انہوں اس میں رکھے گا وہ اسی میں رہیں گے اور جنہوں پتہ بھی آیا کہ مسیتی کام کرنا ثواب ہے مسجد جانا ثواب ہے آخری آیت اس تو بعد اجازت جنہوں پتہ بھی آیا کہ یہ 40ویں محفل ہے یا بچہ پیدا ہویا جا کے مسیتی خوشی کر دیں انہاں کہ نہیں گھر وچ کرساں یار سن لو اللہ دی آیتاں اس چیز دی گوان وہ ساڑی تائید کر دیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور پھر کیا کیتا ہے انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو مذاق بنایا آیتوں کو کہا ٹھیک ہے جو مولویاں دا کام ہے جا کر مسیتی تو پھر سن لو اولئک اصحاب الجحیم رب فرمانا چاہے داڑھی والے ہون چاہے جبے کبے والے ہون باہر ہور تے اندروں ہور میرا رب فرمانا نہیں میں سن پہلا دسیا او میرے بھائی بیٹھے نے لگاتار 3-4 دہاڑے آندے نے اسی مدرسے جیسے مسجد ساڑھے کو جی 16-17 بچے ہوئے سارے بچے تے بھیجا کرو تہاڈی مسجد ہون بھی سنیا نے نا غلام آباد بھائی ناصر بھائی فضل بھائی بیٹھے نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی عالم نہیں مفتی نہیں مگر انہاں دلاں عشق رسول دی شمع کیوں ہے یار اے قاری صاحب میں انہاں دی تعریف کیوں کیتی ہے یہ کوئی چودھری ان کوئی او بڑے ملک ایم این اے ایم پی اے نہیں مگر قربان جائیں قاری صاحب تہاڈے والدین نے سارے تاج تہاڈے سر تے سجا چھوڑیا بس آکھو نے یار سبحان اللہ ہم خیال ہے تو خوش نصیبی ہے اور جنہوں نے والدین نے دین دی طلب دیتی اسی طرح اس مائی صاحبہ نے میں دوں ہاتھنا سلام کردہ جڑی اندر ستی ہے تے قبر بچے میرا وجدان کہہ رہے آئے میں کسی اور دی گال نہیں کردہ وہ مائی صاحبہ عاشق رسول تھی 11ویں منانے والی تھی 12ویں منانے والی تھی بچوں کو عاشق رسول بنانے والی تھی اور میرا یہ عشق بھی کہتا ہے جب قبر میں گئی ہوں گی نا قبر میں فرشتے آئے ہوں گے نا تو اس نے کہا ہوگا او اٹو جی قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں او مر کے پہنچی ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ تھے ہماری مسجد کے خطیب حضرت علامہ مولانا قاری قاسم مدنی صاحب جو خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے
اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمل علم سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائی۔ آپ ماں کی محبت اور ماں کے عشق اور محبت کو جگا رہے تھے، تو آپ کے سامنے میں ایک حدیث مبارکہ پیش کر کے ماشاءاللہ ہماری اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسرار قادری صاحب خطیب جامع مسجد کرڑ، آپ ہماری بزم کے محفل کی زینت بنے۔ آپ کو میں اپنی طرف سے اہل خانہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کا آنا اپنی پاک برگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ کافر ہے اور آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برگاہ دے اندر آئے کہ یا آقا میں اپنے گھر گیا ماں اپنی والدہ ماجدہ دوں کیا ہے؟ اماں میں نے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ماں۔ ماں کہنے لگی معاذ اللہ جادوگر نبی نو تو تکیا ہے اندہ ہی ہو گیا ہے، انہوں ویکھیا ہے اس نبی تو بن کے ہو گیا ہے، جا تو میرے گھر جو آج نکل جا، آج تو بعد واپس میرے گھر نہ آویں، میرا دروازہ تیرے واسطے بند ہو چکا ہے۔ سونے نبی دے دربار اچ گئے نے، رو رہے نے، اور سونے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم کیا سونیا روندہ کیوں ہے؟ نبی تے رون آلے نو چپ کران واسطے آیا ہے، روندہ کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے رون آلے نو چپ کران واسطے دنیا تے آئے نے، ہزاروں قطار رو رہے نے۔ سونے نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے نہ لایا اور اپنی بزم دے وچ بٹھایا، اپنی بزم وچ بٹھایا، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم دی پاک برگاہ دے وچ بیٹھے نے۔ چند دن گزرے، اکھاں وچوں آسو جا رہے نے، نمی جا رہی ہے، آسوان بہار ہے۔ سونے پوچھا ہونے کی ہویا، کیوں روندہ ہے، وجہ کی ہے؟ کہنے لگا آقا ماں تے کافر ہے لیکن ماں دی یاد ستا رہی ہے، ماں دی یاد ستا رہی ہے۔ پیار نال ایک بار آکھو نا سبحان اللہ، اے محبت نہ سبحان اللہ کیا کرو تاکہ اللہ رب العزت سبحان اللہ دے صدقے 10 نیکیاں عطا فرماندہ ہے، 10 نیکیاں عطا فرماندہ۔ چاچا جی 10 خطاواں بھی معاف فرما دیندہ، اور اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند فرما دیندہ۔ غلام عباس بھائی، ناصر بھائی، تساں نے والدہ ماجدہ دی محفل سجائیے، حالانکہ دعا تے خود بھی کر سکتے سے، خود بھی دعا مانگ سکتے سے، مقصد کیا یار بلادری آلیاں نو اپنے رشتہ داراں نو بلاواں گے، قاری صاحب آون گے، دعا کرن گے، ایک جرگے دی صورت اچ بیٹھ کے دعا کرن گے، شاید کیڑا نیک بندہ ہوئے گا جس دی آمین نکلے گی تے اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ دی بخشش فرما دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک برگاہ دے وچ بیٹھے نے، رو رہے نے۔ سونے آکھیا روندے کیوں ہیں؟ کہ یا آقا ماں دی یاد ستا رہی ہے، اگر مہربانی کرو دعا فرماؤ تے اللہ تعالی مینڈی والدہ ماجدہ نو بھی ایمان دی دولت نالو مالا مال فرما دو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم نے ہاتھ چکے دعا واسطے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑنا شروع کیتا، راستے دے وچ لوگاں نے روکیا کہ ابو ہریرہ کدی تو اتنا زیادہ دوڑیا نہیں، آج دوڑ کیوں رہا ہے، وجہ کی ہے، رک جا، ٹھہر جا، وہ عقیدہ دے کے جا رہا، میں خیالہ نہیں سرزمین تے رہنا لے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آج میں ویکھنا چاہتا ہوں، پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی دی دعا
اج میں ویکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچدا ہاں یا میرے سونے نبی دی دعا پہنچ دیئے یارو جدو گھر گئے دروازے تے دستک دیتی اندروں آواز آئی پتر ٹھہر جا میں غسل کرتی پئیاں غسل کر کے مڑ کے دروازہ کھول دیا پتہ چلیا جدو نبی دی محبت دل چ آ جاوے نا جدو نبی دا سچا عشق دل چ آ جاوے جدو سچی محبت نبی دی دل چ آ جاوے پھر دوویں جہاناں تے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو قبلہ قاری صاحب بڑا پیارا خطاب کر رہے ہیں بھئی یارا انہاں مسجد نہ چناؤ کیتا اپنے گھارج بھی ایک کام کر سکتے ہیں کدھرے اور بھی کام کر سکتے ہیں اتنی بڑی ماشاءاللہ بھائی اور انہی حویلی اتھے بھی کر سکتے ہیں مقصد ایک ہی ہے یارا مسیطے چ آواں گے بیواں گے اللہ نہ گھر پا کے اور اللہ رب العزت کرم کرے گا جدو آمین کہن گے اللہ آمین نے صدقے نال ماں دی بخشش فرما دے دے اور ماں نے عمومی طور تے ہر کسی نے جنہاں دیاں ماما چلیاں گیا نے پوچھو انہاں کو لوں ماں دی محبت اور ماں نہ عشق اور ماں دی محبت کی ہوندی ہے جدو ماں دنیا تو چلی جاندی نا اس ٹائم پتہ چلنا نقیب محفل حضرت علامہ مولانا قاری مجتبی صاحب اسنی سٹیج نی زینت بنے اللہ تعالیٰ اپنا آنا اپنی پاک برگاہ دے وچ قبول تے منظور فرمائی ایک شخص فوت ہو جاندہ گناہ گار ہے نہ حقوق اللہ پورے کیتے نے نہ حقوق العباد پورے کیتے نے تو قاری صاحب بھی کہہ رہے سے یار بچیاں نو والدین سکول پڑھان دے نے اچھی کوشش ہوندی اچھی تعلیم دلوائیے لیکن ماں جدو بسم اللہ دیاں لوریاں دے وے نا تے پھر پتر علی علی اور نبی نبی کر دے باپ فوت ہو گیا فقہا لکھ دیں کتاباں وچ آندا بھئی اس تے باپ نو قبر دے وچ عذاب ہو رہا وے جدوں سونے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلام ماں صدقے جائیے گل ماں دی ہو رہی ہے پیار نہ لاکھو ذرا سبحان اللہ جدوں بچہ لب کھولن دے قابل ہویا چھوٹا بچہ سی باپ دنیا تو چلا گیا جدوں بچہ لب کھولن دے قابل ہویا بولن دے قابل ہویا ماں قاری قرآن کو لے کے جان دیئے اسے بھی اپنے بچیاں نو تعلیم دلوان واسطے قاری قاسم مدنی صاحب کو بھیج دیاں ایک کی وجہ یار ساڑھا بچہ قرآن پڑھ جائے گا نماز سدھی کر لے گا اللہ ساڑھی بگڑی بنا دے گا اے مقصد ہوندہ ہے یارو تک کو ماں قاری قرآن کو لے کے جان دیئے قاری صاحب پڑھانے پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم قبر دے وچ باپ نو عذاب ہو رہا فقہا لکھ دے نے کتاباں دے وچ آندا جدو توتلی زبان دے وچ اس معصوم بچے نے رب نو رحمان اور رحیم کیا رب تعالیٰ نے اس تے باپ نو قبر عذاب ہو رہا سی فرشتیاں نو حکم دیتا اے میرے فرشتیوں اس تے عذاب دے اندر کمی میرے فرشتیوں اس تے عذاب دے اندر کمی کیتی ونجے تکو جدو بسم اللہ شریف پڑھی جائے جدو اسی بچے نو پورا قرآن پڑھان دے ہیں تے اس تک ہی مقام ہوئے گا افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا بڑے خیالی تو انہوں سمجھ کوئی نہیں آئی انشاءاللہ یہ شعر قاری مجتبی صاحب تسی پڑھو گے میں نہیں کرتا تاکہ لوگ بھی جاگن گے گاج وج کے سبحان اللہ بھی آکن گے پیار نہ لگو سبحان اللہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاج دار ہے نانا حسین کا مکھیالہ کی سرزمین پہ رہنے والوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون حسینی ہے اور پیار سے کہے گا سبحان اللہ کہ افضل ہے کل جہاں میں
گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے، نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ علامہ اقبال نے اپنا قلم چایا کہ خوب لکھ دینے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے۔ ہاں ہاں بابا جی توجہ کرو گے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے۔ قاری صاحب بھی فرما رہے تھے بچوں کو دینی تبلیغ دی ہے، دینی تعلیم دلوائی ہے، وجہ کیا ہے کہ علی کا زیب و زین زندہ ہے۔ غلام عباس بھائی، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے۔ نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، جب سنو آذان تو سمجھو میرا علی کا زیب و زین زندہ ہے۔ ہاں ہاں بابا جی، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے۔ نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو میرا حسین زندہ ہے۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، ہاں بابا جی سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں۔ کرم جو کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ درودوں کی بارش ہے کونوں مقام ہے، درودوں کی بارش ہے کونوں مقام ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ کرم آج بالا امام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ مجھے مل گئی ہے تو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ کرم آج بالا امام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ آپ کی انہی محبتوں میں میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسرار قادری صاحب کو کہ آپ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ ہماری سٹیج کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا قاری اقبال چشتی صاحب پاکستان سنی تحریک، حضرت علامہ مولانا قاری عبدالواحد نوکش بندی صاحب، میں آپ کو اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ اور نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ، جس کو ہاتھ میرے رب نے دیے ہیں ملے نبی کے صدقے میں ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا لے اور نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علماء
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی خوش نصیبی میرے اور تاڑی اسی اس محبوب دی محفل چ بیٹھے ہیں جڑا عرش اللہ دا بھی محبوب ہے تے فرش اللہ دا بھی محبوب ہے آج دی محفل پاک برائے سال ثواب بھائی محمد فضل اور بھائی غلام عباس اور بھائی محمد ناصر آپ کی والدہ محروم کے چلم کے سلسلے میں یہ محفل پاک رکھی گئی دعا ہے کہ خالق کائنات ان کی کامل بخشش فرمائے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے وقت انتہائی مختصر رہ گیا علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں بس چند منٹ میں اپنی حاضری مکمل کروں گا تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں قریب بیٹھنے سے محبت بڑھتی ہے ویسے بھی سردی ہے کلوز ہو کے بیٹھیں گے تو کم لگے گی تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ محفل پاک کا ماحول بن جائے مل کے درود پاک اس یقین سے پڑھیے کہ ہم سرکار کی برگاہ میں درود پڑھتے ہیں سرکار ہمارا درود سماعت بھی فرماتے ہیں اور ہمارے درود کا جواب بھی دیتے ہیں مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ نانا سب انسان مل کے ذرا آواز آنی چاہیے گونج پڑ جائے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہ جسم تڑا نہ جان تڑی نہ جسم تڑا نہ جان تڑی اے ترکا رب رحمان دہے اُن دے حکم بغیر تو بے وس ہے اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے اُن دے حکم بغیر تو بے وس ہے اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے میرے جسم تے میری مرضی ہے اے وہم گمان ان دہے تیری روح ہے شاکر مالک دی ہو تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے او تیرا ڈھانچہ قبرستان دائے تے بندہ کون کسے کو کے دے سکدے بندہ کون کسے کو کے دے سکدے ایک صرف دعا کر سکدے ہووے سجن تے سجن دے روپ اندر ہووے سجن تے سجن دے روپ اندر او ساری عمر وفا کر سکدے جے منگنائی تے رب تو منگ جڑا اصل عطا کر سکدے جڑا کھوچوں کڈ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکدے جڑا کھوچوں کٹ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکدے تے اللہ میں نہ سونا ہے
دے باری تعالیٰ دے دو شعر حاضر دا آغاز کر رہے ہیں اللہ میڈا سوہنا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کٹدا ہے اللہ میڈا سوہنا ہے اللہ سونا ہے تو پھر دائیں ہاتھ بلند کر کے گواہی دیجئے گا اللہ میڈا سونا ہے اللہ میڈا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کٹدا ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کٹدا ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کٹدا ہے سانو دسیا عربی ڈھولے کوئی شے نہیں اس تو اولے سانو دسیا عربی ڈھولے کوئی شے نہیں اس تو اولے اللہ میڈا سونا ہے اللہ میڈا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کٹدا ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کٹدا ہے ایک شعر نعت کا ہاں میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے مرحوم کو ثواب ملے گا ہاتھ بلند کر کے میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سونے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سونے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ کعبے دی چھت تے بھی دیتی آزاد او دی سارے غلاماں چوں وکھری شان جنہ کعبے دی چھت تے بھی دیتی آزاد او دی سارے غلاماں چوں وکھری شان میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ تو پتا نہیں ڈرے مینوں تو پتا نہیں ڈرے مینوں چھاواں میرے نال نے لوکوں میری ماں دیاں دو بابا میرے نال نے لوکوں میری ماں دیاں دو بابا میرے نال نے دوپٹا نہیں ڈرے مینوں دوپٹا نہیں ڈرے مینوں چھاواں میرے نال نے لوکوں میری ماں دیاں دو بابا میرے نال نے لوکوں میری ماں دیاں دو بابا میرے نال نے ماواں نال بہار سجنا تے ماواں پھر کس کاری ماواں
بادشاہ کون کرے غم خاری ٹر گئی یار محبت والے دل لے گئے ہاتھ سے سارے دل نہیں لگتا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے تے گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پیاں سب پیڑا گئی جوانی تے آیا بڑھاپا تے جاگ پیاں سب پیڑا او پچھلی عمر او کم نہیں آنا پچھلی عمر او کم نہیں آنا انہا سونف جوینا ہریڑا تے چنگی مندی سجڑا کولو او سواری ہو جاندی او یار یارات او گلہ نہیں کر دے یار یارات گلہ نہیں کر دے تے اصل پریت جنا دی تے لے ہن یار حوالے رب دے لے ہن یار حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی اس دن عید مبارک ہو سی اور جس دن پھر ملیں گے اللہ بہت ہی پیارے انداز کے اندر حضرت صاحب حضور کی ثناخوانی بیان کر رہے تھے۔ اللہ پاک کی برکات میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ان کے آواز میں مزید برکتیں عطا فرما۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مہنگی نگیں ان پر قربان زمانہ گئے، ایک مہنگی نگیں ان پر قربان زمانہ گئے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ گئے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ گئے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا گئے، زہرا کا وہ بابا گئے حسنین کا نانا گئے، زہرا کا وہ بابا گئے حسنین کا نانا گئے، آگو در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی بڑا لجپال گھرانہ گئے، ہے نسل کریموں کی بڑا لجپال گھرانہ گئے، ایک مہنگی نگیں ان پر قربان زمانہ گئے، اور روز مگشر نظر کرم سے محروم نہ رکھنا، روز مگشر نظر کرم سے محروم نہ رکھنا، ارے نصیر جیسا بھی ہے آخر سائل تو پرانا ہے، ارے نصیر جیسا بھی ہے آخر سائل تو پرانا ہے، ایک مہنگی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو اب رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، انہی محبتوں میں دعوت دوتا ہوں
اس محفل کے نقیب حضرت علامہ مولانا قاری مصطفیٰ صاحب کو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز کے اندر تاجدار گولڑا کا لکھا ہوا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ میں خود بھی گولڑوی ہوں الحمدللہ۔ پیر صاحب کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہے تھے۔ میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں، کیونکہ ٹائم مختصر ہے اسی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ بندے بھاویں چار ہون، سونے دے وفادار ہون۔ میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں بڑی ہلچل ہے نصیر، چاند تاروں میں بڑی ہلچل ہے نصیر، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنی ہے، اور اس کے بعد مولا امام حسین کی پاک بارگاہ میں، اور اس کے بعد 2 سے 3 اشعار سال ثواب کی محفل ہے موت کے حوالے سے کر کے میں نے اپنے استاد محترم کو دعوت دینی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کسی عاشق کا قلم اٹھتا ہے، عاشق یوں لکھتا ہے کہ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، بو بکر و عمر ہوں گے، بو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے۔ حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ حضرت بزرگ و دوستو شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کا قلم اٹھتا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ بلغ العلا بے کمالی ہی، بلغ العلا بے کمالی ہی، کشفت تجا بے جمالی ہی، حسنت جمیع خصالی ہی، صلو علیہ وآلہ۔ تاجدار گولڑا کا قلم اٹھتا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ انہوں ہستی دا عنوانا کھاں، انہوں ہستی دا عنوانا کھاں، رب سچے دی برہانا کھاں، یا اکھیاں دا قرآن کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھا کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھا دے رب دی میں شان آکھاں، جس شانت شانہ سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑی۔ یا نبی یا نبی۔ مولا امام حسین کی پاک بارگاہ میں 2 سے 3 منٹ کی حاضری کہ افضل ہے کل جہاں سے کرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ اور سفتین کسی صاحب پڑھ رہے تھے کہ علی کا زیب و زین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، مت پوچھ ان بے زباں کتابوں سے
آذان ہو تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا نات نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر اے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ آپ کی انہیں بھرپور محبتوں اور نعروں کی بیچ میں تشریف لاتے ہیں عالم نبیل، فاضل جلیل، عالم اہل سنت، فخر اہل سنت، شہزادہ نوجوان، پاسبان مسلک سلیم و رضا، جناب حضرت علامہ قاری عبدالواحد نقشبندی صاحب۔ زوردار نعرہ سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔